بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله باثنين، فأعادتها مرتين. ثم قال: واثنين واثنين واثنين. رواه البخاري. اور یاد میں بات رکھتے مرد لوگ تو آپ کی حدیث لے ہوئے، مرد لوگ آپ کی حدیث لے ہوئے، یعنی انہیں کو موقع ملتا ہے یا آپ کی حدیث میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی احادیث انہیں کو زیادہ ملتی ہیں۔ اور جعلنا من نفسک یوما نأتیک فیہ، کہ آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مستقل دن مقرر کر دیں جس میں ہم آپ کے پاس آ جایا کریں اور آپ ہمیں سکھا دیں ان باتوں میں سے جنہیں اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو آپ کو اللہ نے فرمایا کہ فلاں جگہ اکٹھا ہوگا، یوم کلا و کلا، یہ زیادہ دن سے نہیں کیا ہوگا، فلاں دن میں فلاں جگہ اکٹھا ہوگا۔ چنانچہ وہ اکٹھا ہو گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں وہ باتیں بتائیں جن کو اللہ نے آپ کو بتایا ہے۔ علمہن مما علمہ اللہ، ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بتاتے ہیں ہمارے سے تو عن الہوا، آپ اپنی نفس سے اپنے خواہش نفس پر نہیں کہتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، دل پر القاء ہوتا ہے۔ علمہن مما علمہ اللہ، پھر فرمایا انہیں باتوں میں بات نہیں تھی، تم میں کی کوئی خاتون نہیں ہے جو اپنے آگے اپنی اولاد میں سے تین کو آگے بڑھا دے، جو اپنے آگے اپنی اولاد میں سے تین کو بڑھا دے، یعنی مطلب کہ اس کے جیتے تین بچے بہت ہو جائیں تو وہ اس کے لیے کوئی فرق ہے۔ تو اجازت میں مگر وہ بچے اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جائیں گے، آگ بن جائیں گے۔ تو ان میں سے ایک خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول یادو، یعنی ثلاثۃ او اثنین، ولد عام ہے، مذکر مؤنث سب کے لیے ہے، تو یہ جملہ اور اثنین دو مرتبہ انہوں نے پڑھایا، یعنی کتنا کے طور پر کیا دو آدمی اگر اس نے دو بچے اگر اس سے فوت ہو گئے ہیں تو دو بچوں کو اس نے آگے بڑھا دیا ہو تو کیا وہ بھی اس کے لیے جہنم سے نجات پائیں گے؟ تو دو مرتبہ جب انہوں نے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثنین تین مرتبہ کہا ہے۔ الغرض یہ تھی اور ایک پر بھی اگر موت ہو گیا اور اس نے سب کیا لیکن بس نہیں جب ہے اکبر و عزت اور مسیح اللہ ہے نا، باقی کو وقت گزرتے جو تسلی ہوتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ زخم کھڑا ہو اور اس وقت آدمی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکتے، کوئی خلاف شرع کا ارتکاب نہ کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهما. فقالوا: يا رسول الله أبثنان؟ قال: أبثنان. قالوا: أو واحد؟ قال: أو واحد. ثم قال: والذي نفسي بيده إن السبت ليجوء أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. رواه أحمد وروى ابن ماجه من قوله: والذي نفسي بيده. مامن مسلمین، نہیں ہے کوئی دو مسلمان، میاں بیوی نہیں ہے کوئی دو مسلمان یعنی میاں بیوی یہ جن کے تین بچے فوت ہو جائیں مگر اللہ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے اپنی رحمت کے فضل سے، اپنی رحمت کی فراوانی سے۔ اس کے بعد کیا ہوا رحمت مصدر کا مفہوم ہے، تو
لوگوں نے پوچھا اللہ نے کچھ یا دو، فرمایا کہ یا دو ہی. لوگوں نے کہا یا ایک، کہا یا ایک. تو الغرض کوئی بھی بچہ ہو سکتا کہ جو صرف ہوتا ہے، یعنی ساقط ہو گیا بچہ، مردہ بچہ پیدا ہوا، مردہ بچہ پیدا ہوا تو یہ بھی تو ان کے لیے مصیبت ہی ہے نا کہ وہ زندہ رہا ہوتا تو ان کی آنکھ کا نور ہوتا. تو جو صرف ہوتا ہے یعنی ساقط شدہ بچہ وہ بھی دخول جنت کا سبب بنے گا. فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، قسم اللہ ان کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہ ساقط شدہ بچہ اپنی ماں کو کھینچ کر لے جائے گا جنت کی طرف اپنے ناپے کی ڈور سے ذریعے. جو ناپ سے اصل جو رنگ ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے سے اس رنگ کے ذریعے سے ماں کا خون جو ہے اس کے پیٹ میں جاتا ہے اور اس کو غذا ملتی ہے. تو جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس کا استعمال ہوتا ہے بچےدانی سے، اس کو کاٹ کر کے اس سے گرہ لگا دی جاتی ہے. ایک ناک جو ہوتا ہے وہی تو صدر کے مراد جو ہے وہ رسی جو اس کے ناک سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اس سے اس کا تعلق ہے. تو اسی سے کھینچ کر کے رکھے وہ اپنی ماں کو جنت میں داخل کرے گا. تب میرا خدا سبق ہو جب کہ وہ اس پر ثواب کی امید رکھے اور صبر کرے. جی. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس كانوا له حصنا حصينا من النار. فقال أبو ذر قدمت اثنين قال واثنين. قال أبي بن كعب أبو المنذر سيد القراء قدمت واحدا قال وواحدا. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث غريب. یہ جو من پر قدم علاقہ کہا ہے نا اتفاق سے اس کا پس منظر بھی ایسا رہا ہوگا، مخاطب سامنے ایسا رہا ہوگا جیسے 3 بچے بہت ہو گئے تھے تو اس لیے وہ آیا، سمجھ رہے ہیں نا. اور پھر اس پر آپ لوگوں کو اشکال ہوا کہ جو ہے نہیں مریں گے کبھی، یا یہ 1 اور 2 مریں گے ان پر بھی آدمی صبر کرے گا تب بھی یہ اجر ملے گا. تو آمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر بھی اجر ملے گا. جب لوگوں نے ہنسا کہا نا کہ جس نے اولاد میں سے 3 کو مقدم کر دیا، آگے بڑھا دیا، ایسے 3 اولاد جو کہ لم جب بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچے ہوئے ہیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے ایک مضبوط قلعہ ہو جائے، حکمت حسینہ، حفاظت کرنے والا قلعہ. یعنی یہ صفت موکلہ حسین جس کہتے ہی ہے اس کو جو حفاظت کرتا ہے، جو دیوار ہر طرف سے 4 دیواری ہوتی ہے، اور حسین وہ اس کی صفت موکلہ بن گئی کہ خوب حفاظت کرنے والا مضبوط قلعہ. وعن قرة المزني رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ فقال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل ابن فلان؟ قالوا يا رسول الله مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تحب أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل يا رسول الله له خاصة أم لكلنا؟ قال بل لكلكم. رواه أحمد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، انہوں نے کہا ان کا ایک چھوٹا بیٹا ہوتا تھا. تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول احبک اللہ کما احبک. کہا یہ کتنا حسن تعبیر دیتی ہے، نام کر دیتے تبھی کام کر جاتا ہے. احبک اللہ کما احبک، اللہ آپ سے محبت کرے جس کا جیسا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. یعنی باعث درجہ محبت میں اس سے ترجمہ کیا ہوا؟ ہاں، یعنی کما وجہ میں باعث درجہ محبت کرتا ہوں، اور جس کوئی امتحان نہیں بیان کر سکتا میں ویسی باعث درجہ کی محبت اللہ آپ سے ہے. محبت اللہ کما یعنی اپنی باعث درجہ محبت کے اظہار کرنے کی تعبیر ہے. بہرحال تو فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں پایا. یعنی جب کسی دن وہ آئے تو ان کے ساتھ بچہ نہیں رہا تو پوچھا ارے فلانے کا بیٹا کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے رسول نے سمجھ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں آپ
اما تم کیا تم اس بات کو قبول نہیں کرتے ہو کہ تم جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے میں کسی بھی دروازے پر نہیں آؤ مگر وہاں اس کو تم پاؤ. تم جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی داخل ہوں گے وہ تمہارا بچہ تمہارے استقبال کے لیے ہوگا. اس چیز کو تم پسند کرتے نہیں ہو پسند کرنا چاہیے یہ ہے. تو یہ نظر ہوتا کیا تم بات پسند نہیں کرتے ہو کہ تم جنت کے دروازوں میں سے کسی بھی دروازے میں نہیں آؤ گے مگر تم وہاں اس کو پاؤ گے تمہارا انتظار کرتا ہوا. تو یہ صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا یہ اسی کے لیے خاص ہے یا لہو خاص کر ہم بالکل لینا یا ہم سب کے لیے ہے یعنی ہم سب کا کسی کا بھی کوئی بچہ مر جائے تو فرمایا یہ تم سب کے لیے ہے. یعنی یہ فرق جو ہوتا ہے وہ آگے بڑھ کر کے جگہ ہموار کرتا ہے اور زمانے زیادہ تیار کرتا ہے تو استقبال کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی کسی کے لیے خاص نہیں ہے. جس کسی کا بھی کوئی بچہ فوت ہو جائے تو وہ والدین کے لیے فرق ہوتا ہے. جی. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السقط ليراقب ربه إذا أدخل أبويه النار ويقال أيها السقط المراقب ربه وادخل أبويك الجنة ويجرهما بسرده حتى يدخلهما الجنة. رواه ابن ماجه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافی شدہ بچہ جو مردہ پیدا ہوا وہ بھی اپنے رب سے مچل جائے گا. اپنے رب کے ساتھ مچل جائے گا جب رب تعالیٰ اس کے والدین کو جہنم میں داخل کریں گے. رب تعالیٰ جب اس کو جہنم میں والدین کو جہنم میں داخل کریں گے تو یہ بچہ مچل جائے گا اور تب کہا جائے گا کہ اے کتنی مرادی رب پر اے اپنے رب کے ساتھ مچلنے والے اور مطلب راگ کی معنی آتے ہیں کسی سے حجت بازی کرنا ہے نا اور مان کے مجھے کہ میں تو اپنی بات جو ہے منوا کے رہوں گا. راگ وہی ہوتا ہے نا الگ الگ رب کسی کے نہ چاہنے کے باوجود بھی منوا لینا سمجھ نا. تو یہ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ چاہنے کے باوجود تو نہیں ہو سکتا. یہ تو یہ ہے کہ اس کو اپنا کام کرنا ہے اللہ کو بھی اپنا کام کرنا ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے. کافی شدہ بچے جو اپنے رب سے مچل رہا ہے ادخل ابویک الجنہ اپنے والدین کو جنت میں تو ہی داخل کر دے. چنانچہ وہ اپنے ناک کے ڈوری سے ان کو کھینچے گا یہاں تک کہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. رواه ابن ماجه. وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها. رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان. تو اس وقت صبر کرنا ہی ہے. بعد میں جب بھی یاد آ جاتا ہے آدمی کو پرانی مصیبت یاد آ جاتی ہے تو دل اس کا افسردہ ہوتا ہے اور اس پر پھر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کے ثواب کی امید کرتا ہے تو نئے سرے سے اس کو یوں ثواب دے دیا جاتا ہے جیسے آج بھی اس کو نئے سرے سے صدمہ لاحق ہوا ہے. تو یہ فرمایا کہ نہیں ہے کوئی مسلم مرد یا مسلمان عورت جس کو کوئی مصیبت لاحق ہو اور پھر اس کو بعد میں اس کو یاد کرے اگر سے اس کا زمانہ تعمیل ہو گیا یعنی مصیبت کے واقع ہوئے زمانہ کبھی گزر گیا ہو بلو بھی علاج کا استجان یاد کرنے کے بعد نئے سے اس پر اتنا علاج کا اتنا لے گا یہ دیکھو جان اس پر جا کالا اتنا علاج و اتنا لے گا نئے سرے سے اس پر اتنا علاج و اتنا لے گا پڑے مگر یہ نہیں کرتا مگر
إلا جزت الله تعالى له من ذلك مگر اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئے سرے سے اجر پیدا کر دیتے ہیں اور اجر دیتے ہیں چنانچہ اس کے اس مصیبت سے اجر جیسا اس کو دیتے ہیں اس دن کے حساب سے اس دن جس دن جو مصیبت وہ لاحق ہوئی تھی جس دن مصیبت اس کو لاحق ہوئی تھی اور جتنا اجر اس کو ختم کرنے پر دیا تھا آج بھی کو نہیں اجر نئے سرے سے دیا جی. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شفع أحدكم فليسترجع فإنه من المصائب. جب تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ کٹ جائے ٹوٹ جائے تو یہ بھی جو ہے ایک مصیبت ہے. آدمی وہاں سے مسجد میں نکل کر پہنچتے ہوئے ٹوٹ گیا تو ہم کو بیچارہ کاٹا ہوا ہے کرتا ہوا کسی طریقے سے آئے گا تو اس کو ایک طرح تکلیف تو آگے بڑھ گئی ہوئی وہ بھی تعجب کا اظہار کیا گیا ہے نا کہ اگر اس کو مصیبت لاحق ہوتی ہے نعمت لاحق ہوتی ہے وہ ہوتی ہی ہے مصیبت لاحق ہوتی ہے اس کو صبر ہو سکتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے. یہاں یہ ہے جب میں سے کسی شخص کا تسمہ ٹوٹ جائے اور اس کو چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے کیونکہ یہ جملہ مسائل میں سے ایک مصیبت ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے سے مصیبت پر صبر آ جاتا ہے اور صبر کے بعد صبر کا بدلہ جاتا ہے. وعن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها أنها قالت سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه أنه يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وہ تو حال ہے نا میں نے آپ کو سنا اس حال میں کہ آپ فرما رہے تھے. سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى قال يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إذا أصابهم ما يحبون حمدوا الله وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا عقل. قال يا رب كيف يكون هذا له ولا حلم ولا عقل؟ قال أعطيه من حلمي وعلمي. رواهما البيهقي في سعد الإيمان. آدمی بے عقلا جب ہوتا ہے بے عقلا اور بے قدرا ہوتا ہے کبھی جو ہے وہ جگہ پگا کرتا ہے. دیکھو بات پر یہ فطری طور پر ہوتا ہے اور جو آدمی اس کے آکار مضبوط ہوتے ہیں اتنا ہی اس کے عقل میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور صبر میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور جو اتنا کمزور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ جو ہے اس کے اندر دقت ہوتی ہے نا. خالی دال کھلا کر کے مدد مجاہدہ کر کے بنانے والے جو بچے دوسرے رہتے ہیں تھوڑی سی کوئی بات کرنے والی سنتے آنکھ سے آنکھ والے اور جو ان کو اچھی طریقے سے مضبوط طاقتور غذائیں جو کھاتے ہیں تو وہ جلدی ان کو رونا نہیں آتا سمجھ آکاش کی کمزوری سے بھی رونا آتا ہے. تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں لیکن اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ آکاش کی مضبوطی کے باوجود بھی وہ جو ہے ان کو کیا نام ہے ان کو علم اور عقل نہ ہونے کے باوجود بھی وقت پر علم اور عقل عطا کر دی جاتی ہے. آکار کمزور ہونے کے باوجود بھی آکار سے کمزور ہونے کے باوجود بھی ان کو اتنی ہمت دے دی جاتی ہے کہ وہ جگہ پرواہ نہیں کرتے ہیں اور جو ہے یا کوئی مصیبت آنے پر جو ہے وہ آنکھ نہیں بہانے لگتے ہیں. یہ حکومت میں سے کہا جا رہا ہے کہ میں نے یہ امور کرتا ہوا ہے کہتی ہے کہ میں نے اب اپنے شوہر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ تمہارے بعد میں بھیجوں گا برپا کروں گا ایک ایسی امت کہ جب ان کو لاحق ہو وہ چیز پہنچے وہ چیز جس کو وہ پسند کریں ان کی پسندیدہ نعمت آرزو خواہش ان کو جب حاصل ہو تو حمد اللہ یا حمد اللہ اللہ کی وہ تعریف کریں گے اور اگر ان کو لاحق ہو وہ چیز جو ناپسند وہ کریں گے مصیبت تو اس پر وہ اجر کی امید کریں گے اور صبر کریں گے اور طرح نامے کی ولا علم ولا عقل نہ تو ان کو پیدائشی طور پر کسی طور پر علم زیادہ ہوگا اور نہ ہی کسی طور پر ان کو عقل زیادہ ہوگا. تو کسی طور پر علم اور بیماری اور صبر کی صلاحیت نہ ہونے کے باوجود اور عقل کسی طور پر زیادہ عقل نہ ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ صبر کریں گے. علم کا کام کر رہے ہیں نا
صبر کریں گے اور جمے رہیں گے، جزا قدر نہیں کریں گے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا یا رب کیسے یکون ھذا لهم ولا علم ولا عقل، کہ اے میرے رب یہ ایسا ان کو کیسے حاصل ہوگا جب ان کے پاس علم بھی نہیں ہوگا، عقل بھی نہیں ہوگی، اور علم اور عقل کے بغیر یہ صبر کرنا اور یہ احتساب ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ علمی و علمی، میں اس کو آپ اسپیشل طور پر اپنے علم میں سے اور اپنے علم میں سے اپنی بردباری اور اپنے علم میں سے میں ان کو عطا کروں گا، جس کی بنیاد پر وہ جگہ پتہ نہیں کریں گے اور مصیبت پر جگے رہیں گے، جمے رہیں گے۔ پھر معلوم ہوا کہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے یہ کہیں گے یا یہ ہے کہ امت محمدیہ کے صالحین کے لیے خاص طور پر امتیاز بتایا گیا ہے۔ باب زيارة القبور. الفصل الأول. عن بريدة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. رواه مسلم. اب جو ہے جنازہ ہو گیا، کفن دفن ہو گیا، اب اس کے بعد تقریبی وسلم ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ گارے بغارے قبرستان کی زیارت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں کہا کہ اس کو عالم اللذات الموت، یہ گزر چکی ہے کہ لذتوں کو پتہ کر دینے والی چیز یعنی موت کو یاد کرتے رہو، اور موت کو یاد کرنے کا کچھ نہ کچھ پس منظر بھی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے موت یاد کرنے کا، اور بہانوں میں سے یہ ہے کہ گارے بغارے قبرستان جاؤ گے تو وہاں دیکھو گے یہ ادارہ ہے، یہ سلندر ہے، یہ تعاون ہے، یہ فرعون ہے، یہ سین ہے، سکار ہے، اتنے بڑے بڑے سب جو ہیں یہ ہے، اور سب جو ہے منو مٹی کے نیچے دبا دیے گئے ہیں، اور چار وقت کا حکم رات پر جاؤ جلال سب ہاتھ میں مل گیا ہے۔ تو آج ان کا حشر یہ ہوا ہے، کل کو ہمارا بھی یہی حشر ہونا ہے۔ تو اس طرح قبروں کی زیارت کرنے سے آدمی کو موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی، اور یہی چیز انسان کو سنبھالنے والی ہے۔ اور ورنہ آدمی جو ہے موت کا انتظار نہ کرے اور مرنے کے بعد حالات کا انتظار نہ کرے تو غفلت کی زندگی اس کی ہوگی، اور غفلت جو ہے یہ تمام برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ تو یہ حدیث ہے، اور اس حدیث میں اس حدیث کا پہلے بھی بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن ضرور کہا تو اس کی زیارت کرو۔ آپ نے نور انوار میں کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف وہ وجود کے لیے ہے، ہم کی مطلب جو ہے ہم وجود کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جہاں کوئی قرینہ ہو تو وہاں قرینے کی بنیاد پر کہیں اباحت کے معنی میں اور کہیں استحباب کے معنی میں سمجھا کہ تو یہاں نجی کے بعد امر ہے نا، جیسے پستان کے اندر پہلے تو منع کیا گیا تھا، تو پھر جب نجی کے بعد کرنے کے بعد امر ہے تو وہ اباحت کے لیے ہے، اور یہاں استحباب کے لیے یہاں کیا ہے جو اس کی وجہ بیان کی جائے گی۔ پہلے تو میں نے منع کر دیا تھا قبروں کی زیارت کرنے کی، وجہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ قبروں کی تعظیم کی زیادہ ہی کیا کرتے تھے، سجدہ کر دیا کرتے تھے، اور صالحین کو خاص طور سے خدائی صفات کے ساتھ متصف مانتے تھے، اور ان کا ماڈل اسپیشل بنا کر کے جو ہے وہ خانہ کعبہ میں یا آس پاس رکھ دیا کرتے تھے، تو اور سمجھتے تھے کہ اس سے ہم جو ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے کیونکہ وہ اپنے صالحین کے ذریعے سے خاص طور سے نصارہ اور یہود کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جعل اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، تو چونکہ انہوں نے ایسا کیا تھا اور ان سے مشرکین کافی حد تک متاثر تھے، اس لیے یہ قبروں کی زیارت وہ شرک کے مظاہر میں سے تھی، اس لیے ابتداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے ہی سے منع کر دیا، لیکن جب توحید کی
حلاوت ان کے رگ و ریشے میں رگ بچ گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ اب جان گئی کہ غیر اللہ میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اور غیر اللہ میں انتظار کرنا جائز نہیں ہے، یہ سب سمجھ گئے اس بات کو، اس لیے اب جا کر کے وہاں کسی شرکیہ عمل کے خطاب کی ان سے متعلقہ نہیں ہے، تو آپ نے اجازت دی۔ یہ نہ تو احادیث میں ناسخ و منسوخ ہوتا ہے، جیسے قرآن کی آیات میں ناسخ و منسوخ ہے، ایسی احادیث میں بھی ناسخ و منسوخ ہے۔ اس حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر ہے کہ پہلے یہ حکم تھا، بعد میں اس کی جگہ پر دوسرا حکم دے دیا گیا ہے۔ میں نے ان کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن فضل اللہ اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، اور میں نے ان کو قربانیوں کے گوشت کھانے سے منع کیا تھا 3 دن سے زیادہ، اعلان کر دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر قربانی کا گوشت نہیں رکھنا چاہیے، 3 دن کے اندر جو ہے وہ سماپت ہو جانا چاہیے، ہے نا؟ ماں بتا لکھوں، یہ کہا کہ ہم سکھوں ماں بتا لکھوں، اب جتنے دن تک چاہو تم اس کو روک کے رکھو، چنانچہ اس کو سکھا کر کے رکھتے تھے۔ بعد میں جب تلاجہ آ گیا تو صاحب وہ پورا پکڑا اور پورا سکڑا جو ہے وہ تلاجہ حضرت ہو جاتا ہے نا، پاس پہنچے اس کو پتہ محنت بھی نہیں رکھتی اور وہ چلتا رہتا ہے، نہیں بہرحال یہ تو ہم سکھ ماں بتا رکھوں، اور اس کی وجہ یہ کہ اتفاق سے ایک قبیلہ نوالد آ کر مدینہ کے اطراف باہر جو ہے فروکش ہو گیا تھا، اور ادھر بقرعید کا دن آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک کثیر تعداد مقدار میں ان تک بھی گوشت پہنچ جائے، اعلان کرتے ہوئے 3 دن سے زیادہ جو ہے کوئی گوشت قربانی کا اپنے پاس نہ رکھے، اور جب نہیں رکھنا ہے تو ہوگا کیا، سب لے جا کر کے پہنچائیں گے ان لوگوں تک، اس طریقے سے اللہ کی عمومی ہلاکت میں وہ بھی شریک ہو جائیں گے، یہ مقصد تھا۔ اس کے بعد مقام وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ إِلَّا بِصِفَاتِهِ، اور میں نے تم کو نبی بنانے سے منع کیا ہے، نبی ہے یعنی تنبیہی یعنی انتباہی، ہے نا، کہ ہم نے اور میں نے تم کو نبی بنانے سے منع کیا تھا مگر مشکلوں ہی میں، چنانچہ حنتم دبا نقیر مظفر، یہ جو برتن ہیں جن کے اندر مسامات نہیں ہوتے، مسامات جب نہیں ہوں گے اور پانی یا مٹی ڈال کر کے اس کو بند کر دیا جائے گا تو بہت جلدی وہ جھاگ اس میں رک جائے گا، تیزی آ جائے گی، جو ان برتنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کو منع کیا تھا۔ اور بشر اپنی شخصیت سے لیا، اب تم تمام قسم کے مشکل ہیں، یعنی پانی جمع کرنے کے جتنے بھی برتن ہیں ان تمام برتنوں میں تم جو ہے اب پانی پی سکتے ہو، ولا تشربوا فیہا، البتہ یہ ہے کہ سکر آور نشہ آور کی وہ مت پینا، نشہ آور کی وہ مت پینا، اس کا خیال رہے، باقی جو ہے نبی کو بنانے کے لیے کسی بھی چیز میں تم بنا سکتے ہو، تو یہ سبتن سے سبتن سے باب معصیت یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور بعد میں ان چیزوں کی اجازت دے دی، تو معلوم یہ ہوا کہ احادیث میں ناسخ و منسوخ ہے، اور جس کو ناسخ و منسوخ کی تمیز نہیں ہے اس کو حدیث پر خود عمل کرنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ چلیے۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله فقال استاذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستاذنته في ان ازور قبرها فاذن لي فزوروا القبور فانها تذكر الموت، رواه مسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی زیارت ہو گئی، مقام اللہ ہے نا، تعلق نبی کے پاس کی طریقہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت ہو گئے، چنانچہ آپ وہاں ہوئے، اور اب آپ کے ارد گرد اور لوگ ہوتے ہیں، آپ کو روتا دیکھ کر کے آپ کے لوگ بھی رو پڑے۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتایا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی اس بات کے سلسلے میں کہ میں ان کے لیے والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کروں، فلم یؤذن لی، چنانچہ مجھے اجازت نہیں دی گئی، اور میں نے ان سے اللہ سے اجازت مانگی اس بات کے سلسلے میں کہ میں ان کی قبر کی زیارت کروں، تو مجھے اس کی اجازت دے دی گئی، بس تم قبروں کی زیارت کرو، فإنہا تذکر الموت، کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عوامین کے سلسلے میں حضرات محققین یہی کہتے ہیں کہ وہ موحد تھے،
اور آیت کریمہ وتقلبک فی الساجدین، جو وتقلبک فی الساجدین جو ہے کہ آپ کے عدلتے بدلتے رہنے کا ذکر ہے ساجدین میں، وہی معنی کہ موحد پھر موحد، موحد در موحد سے آپ کا نسخہ منتقل ہوتا ہوا پہنچا ہے۔ اس لیے آپ کے آباء و اجداد جو کچھ نسل نامہ ہے وہ لوگ جو ہیں موحدین رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور موحد ہی جو ہے ہونا، یہ یعنی توحید کا قائل ہونا، یہ جنت میں دخول کے لیے کافی ہوتا ہے۔ باقی نور کی ظاہری طور پر وہ زمانہ شرک کا ہے، عمومی شرک کا، مشرکین کا ہے، اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جس کا انتقال ہو گیا ہے، بظاہر یہی ہے کہ وہ اس میں انتقال کر گئے، اس لیے ہر آدمی اپنے والدین کے لیے استغفار کرنے لگے گا، ہر آدمی اپنے والدین کے لیے استغفار کرنے لگے گا۔ جب صراحتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود جو ہے استغفار کرنے سے منع کیا گیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صرف جو ہے یعنی باقی تو چونکہ تقلب وہ ہے ہی، وہ آپ استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، جب وہ موحد بنی ہے تو ان کا تو ٹھکانہ جنت ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اجازت کی وجہ سے نہیں دی گئی کہ اس بنیاد پر جتنے وہ لوگ جن کے والدین زمانے شرک میں مرے ہیں وہ سب کے لیے استغفار کرنے لگیں گے۔ اس لیے گویا آپ کی اس معنی کا جس میں اتباع نہ کی جائے، اس لیے آپ کو منع کیا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کافر بنے ہیں اور وہ جہنم میں مستحق ہیں، اس لیے استغفار سے منع کیا گیا ہے، ایسا نہیں۔ وعن بريدة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم۔ آداب زیارت قبور سکھاتے تھے، زیارت قبور کے آداب سکھاتے تھے۔ تو جب مقابل پاکستان میں لوگ نکل کے آتے تھے تو بتاتے تھے کیا کہتے ہیں: السلام علیکم اہل الدیار والمؤمنین والمسلمین، سلامتی ہو تم پر اے اس ملک کے باشندوں، مومنین مسلمانوں میں سے، اور بے شک ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تو تمہارے ساتھ لائق ہوں گے۔ اللہ سے ہم تمہارے لیے اور اپنے لیے، اللہ سے مانتے ہیں اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کو، اس سے حدیث کو خطاب ہے، اس لیے معلومات مجھے سنتے ہیں، اس لیے معلومات مجھے سنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کا ان کے جسموں سے یا جتنا بھی بڑھ رہے ہیں، وہ جسم ظاہر پڑ جائے ختم جائے، لیکن جو ذنب جو ہوتا ہے، جو ہڈی ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، پھر اسی پر اللہ تعالیٰ پھر اور اس کو بڑھا کر کے ہڈی پر اضافہ اور گوشت کا اضافہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ پھر اسی شکل میں انسانی شکل میں اس کو کریں گے، تو اس سے پھر زندہ اس کی روح کا استعمال اتنا ہوتا ہے کہ زیارت کو آنے جانے والوں کا احساس ان کا کرتا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک دم جو ہے مردوں کا جب انتقال ہو گیا اور ختم کر دیے گئے تو ان کی روح سے جو ہے جس مطابق دنیا صاف نہ ہو گیا، اس کا قائل ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ نصوص اس طرح کرتی ہیں کہ اگر اس حال میں ظاہر ہے کہ سب ہیں، سب تازہ تو نہیں ہے، آج کل کے دفتر کے تو نہیں ہے، بہت پرانی قبریں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خطاب کے ساتھ ان کو سلام کرتے تھے اور لوگ جانے والوں کو بھی خطاب سے سلام کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ اس سے صاف واضح ہے کہ مردے سنتے ہیں اور یقین ان کی روح کا ان کے جسم سے اتصال رہتا ہے، باقی رہتا ہے، جو ان سے اتنا اتصال جو ان کے سلام کے اقرار کے لیے کافی ہو۔ چلیں الفصل الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر، رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب۔ انتم سلفنا، آپ ہم سے آگے نکل جانے والے لوگ ہیں اور ہم آپ کے نقش قدم پر، یعنی پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں، ہم بھی اسی جگہ پر پہنچیں گے۔ الفصل الثالث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم
يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد رواه مسلم. یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کلما کان لیلۃ، جب بھی ان کی باری ہوتی، ان کی رات ہوتی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت عائشہ کی رات کی جو بھی باری ہوتی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر سے نکل کر بقیع غرقد جو مدینے کا قبرستان ہے وہاں جاتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم دار قوم المؤمنین، تم پر سلامتی ہو قوم اے مومن قوم کے باشندوں، اے مومن قوم کا گھر یعنی مومن قوم کے گھر کے باشندوں، وہ اتاکم ما توعدون، جو کچھ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا تھا وہ تمہارے پاس آ گیا ہے نا، اور غدر مؤجلون، اور اگلے دن کے لیے تم کو مہلت دی گئی ہے، یعنی یہ قیامت تک، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہمارے ساتھ ملنے والے ہیں. اللہ اغفر لأهل بقيع الغرقد، اے اللہ بقیع غرقد والوں کی، غرقد وہاں درخت غرقد نام کا درخت ہے اور وہاں وہ کثرت سے تھا، اب تو نہیں ہے وہ غرقد کا پیڑ، لیکن یہ ہے کہ بقیع غرقد کثرت سے غرقد کا پیڑ وہاں تھا، اس لیے اس میدان کو بقیع الغرقد کہا جاتا ہے. تو اہل بقیع غرقد کی اللہ مغفرت فرما دیجیے. تو اس سے معلوم ہوتا دیکھیے کہ کثرت سے قبرستانوں کی زیارت کرنا جو ہے یہ مستحب ہے، کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی ہے اور اس سے آگے جائے گا تو ان لوگوں کے لیے استغفار کرے گا. لعل اللہ یخفف عنہم باستغفارہ، ہو سکتا ہے اس استغفار کی وجہ سے اگر ان پر عذاب ہو رہا ہو تو تخفیف ہو جائے. وعنها قالت كيف أقول يا رسول الله تعني في زيارة القبور؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون رواه مسلم. مستقدمین یعنی جو آگے یقولون القدم ہے، مراد یہ ہے پہلے جانے کا، اور مستاخرین بعد میں آنے کا، سب پر اللہ. وعن محمد بن النعمان رضي الله عنه يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برا رواه البيهقي في شعب الإيمان مرسلا. یہ حدیث کو مرفوع کرتے ہیں آنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مرفوع ہونے کے لیے سند کا متصل ہونا تو ضروری نہیں ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ من آنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین کے قبر کی زیارت کرے یا ان میں سے کسی ایک کی قبر ہر جمعہ میں تو وہ پھر لہو، تو ان کے لیے تو جا کر کے استغفار کرے گا ہی، وہ پھر لہو کی بھی مغفرت ہو جائے گی، وہ کتب برا، اور یعنی ماں باپ کا فرما بردار لکھا جائے، یعنی اگر کوئی فرد زندگی میں ماں باپ کی جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکا اور اس کو اسے پچھتاوا ہے تو مرنے کے بعد بھی ہر جمعہ کو ان کی قبر کی زیارت کرے تو کوٹے کا برمن پھر وہ ان کا نیکوکار اور مفتی و فرما بردار بیٹا لکھا جائے گا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة رواه ابن ماجه. دنیا سے بے رغبت کرتی یہ زیارت کرنا جو ہے قبروں کا زیارت قبروں میں قبرستان بکثرت جانا یہ دنیا سے آدمی کو بے رغبت کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے، آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور رواه احمد والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال قد راى بعض اهل العلم ان هذا كان قبل ان يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زياره القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم انما كره زياره القبور للنساء لقله صبرهن وكثره جزعهن. تم كلامهم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے قبروں کی زیارت کرنے والیوں کو پر، قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے.
تو اب اس سلسلے میں حضرات علماء میں اختلاف ہوا کہ یہ جو لعنت کی بات ہے یہ رخصت کے بعد بھی ہے یا رخصت سے پہلے یہ لعنت کا تعلق ہے، اور رخصت جو ہے کی گئی تو اس میں مرد اور عورت سب شامل ہیں، اس لیے اب جو ہے یہ عورتوں کے لیے زیادہ خصوصی روپ سے لعنت نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے منع کیا گیا ہے اور زیادہ جو ہے یہ عورتیں پیش رہ چکی ہیں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لوگوں کو منع کیا وہی عورتوں پر جو منع کرنے کے باوجود جو نہیں مانتی تھی اس پر لعنت کریں۔ پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عقیدہ توحید دلوں میں اور رگ و ریشے میں سما گیا، اب کوئی خلاف شرع حدود کا ارتکاب یہ نہیں کریں گے یا نہیں کرتے، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ بھائی اب قبرستان جایا کرو، کیونکہ اس سے جو ہے آخرت کا شوق، آخرت کی رغبت اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو اس کا تعلق امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بعض اہل علم سے نقل کرتے ہیں کہ یہ لعنت والا عورتوں کو خاص طور سے لعنت کرنے والا یہ مضمون اس وقت سے پہلے کا ہے جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھیل دیے جانے سے پہلے کا ہے، اب اس اجازت میں ڈھیل دیے جانے اور رخصت دیے جانے سے پہلے کا ہے، اور جب ڈھیل دے دی کہ اللہ فضلہ تو یہ عام لفظ ہے، اس میں مرد عورت سب شامل ہیں، تو دخل فی رخصتی الرجال والنساء، آپ کی اس رخصت میں رجال نساء سب شامل ہوں گے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات بعض افراد کہتے ہیں کہ نہیں، اجازت ملنے کے باوجود بھی عورتوں کے لیے ممنوع ہے، عورتوں کے لیے ممنوع اور یہ لعنت ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو زوارات کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ ہاں، یعنی عقیدے کی اتنی کچی ہیں کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا تو فلاں پیر پہ چلو، فلاں پیر پہ چلو، یہاں وہاں کوئی بھی مصیبت آئی، کوئی یعنی منگنی ہو کر ٹوٹ گئی، 2 مرتبہ ٹوٹ گئی تو بس اب جو ہے سوائے کرنے جانے کے اور جو ہے اس کا دعویٰ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے کیونکہ عورتیں صالحین کی قبروں پہ جا کر کے منتیں مانتی ہیں جو ان کے عقیدے کی کمزوری کی علامت ہے، اس لیے یہ اب بھی مجھ میں لعنت ہے، یہ اب بھی مجھ میں لعنت ہے۔ باقی لمٹ میں رہ کر، اعتدال میں رہ کر اور خلاف شرع حدود کے ارتکاب کیے بغیر اگر عورت قبرستان جاتی ہے اور وہاں استغفار وغیرہ کر لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے مرد کو عبرت کی ضرورت ہے عورت کو بھی عبرت کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہی کہا جائے گا کہ یہ زوارات کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ ان زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے جو کثرت سے جاتی ہیں اور انہوں نے شیوا ہی بنا دیا ہے اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہیں سے ہماری حاجت براری ہوتی ہے، یہ زوارات کا لفظ یہ اشارہ مل رہا ہے۔ تو اس طرح کی عورتوں کے اوپر لعنت ہے۔ باقی جو ہے کہ اگر کبھی گائے بگائے چلی گئی، ورنہ تو کیا کہیں گے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کی قبر پر وہ گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر میں پہلے تمہاری مرنے کے وقت میں موجود رہتی تو مجھے پھر آنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میں نہیں تھی اس لیے میں آ گئی ہوں تمہاری قبر پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خلاف شرع حدود کے اجتناب کے ساتھ اگر عورت بھی کسی قبرستان پہ جا سکتی ہے، قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ لے۔ وقال بعضهم اور بعض لوگوں نے کہا عورتوں کے لیے ریاست حدود جاری ہے جو بوجہ اور اس کی جگہ اور انتخاب اور ان کی جگہ اور وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أدخل البيت الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني واضع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر، رواه أحمد۔ معلوم ہوا کہ مردوں پر زیارت کے لیے آنے والے کے احوال کا انکشاف ہوتا ہے، مردوں پر زیارت کے لیے آنے والوں کے احوال کا انکشاف ہوتا ہے۔
دیکھو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے اس کمرے میں داخل ہو جایا کرتی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی مدینہ میں، اور اس حال میں کہ میں اپنے اوڑھنی اتارے ہوئے یعنی میرا سب کھلا ہوا بھی ہوتا تھا، والوں کو بھی مطلب میری چادر اتری ہوئی ہے، سر کھلا ہوا ہوتا تھا، تب بھی میں آسانی سے چلی جایا اور میں اپنے دل میں یہ بھی سوچتی تھی کہ انما ہوا زوجی وہ ابھی ہیں، یا تو میرے شوہر ہیں یا میرے والد ہیں، تو میرے شوہر اور میرے باپ یہی دو رہتے ہیں اور اسے کوئی میرا پردہ نہیں ہے، اس لیے میں بے محابہ چلی جاتا ہوں۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمرے میں دفن کیے گئے ان لوگوں کے ساتھ، تو کہتے خدا کی قسم میں اس کمرے میں داخل نہیں ہوئی مگر اس حال میں کہ میں اپنے اوپر اپنے کپڑوں کو کس کر باندھے ہوئے ہوتی تھی، یعنی ایک مکمل پردہ جو ہے خاتون کے لیے درکار ہے وہ پردہ کر کے ہی جاتی تھی، حیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے ہوئے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح حدیث بھی ہے، سمجھا آپ نے؟ اس لیے حضرات محققین اس بات کے قائل ہیں کہ قبروں کے صاحب قبر کے اوپر زیارت کرنے والے کے حالات منکشف ہوتے ہیں اور ان کے احوال سے کچھ نہ کچھ زیارت کرنے والے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ استمداد تو ان سے نہیں کیا جائے گا، یہ ہے پیر صاحب ہے فلاں صاحب ہمارا یہ کر دیجیے، ہمارا وہ کر دیجیے، ہمیں بچہ دے دیجیے، ہمیں جو ہے ہماری بیٹی کی شادی کرا دیجیے، یہ تو نہیں ان سے کہا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جا سکتا ہے یہ کہہ کر کے کہ اے اللہ میری فلاں حاجت پوری کر دے، اپنے اس نیک بندے کے خیر میں یا وسیلے سے برکت سے ان لوگوں کے چونکہ یہ مرحومین ہیں، بدائی کے لیے جن پر رحمت اتر رہی ہے، تو جیسے رحمت کا کی برسات اتر ہو رہی ہے تو رحمت کا ایک موقع جو ہے ان کے خیر میں ہمیں بھی دے دے، جو ان کے خیر میں اور ان کے وسیلے سے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنے والی بات خدا کی ہے، مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزى مصابا فله مثل أجره، رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم الراوي، وقال ورواه بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد موقوفا۔ پرچیاں آ رہی ہیں، بہت سے لوگ دعا کے لیے دعا کے بعد انفرادی طور پر یوز کرتے ہیں، اجتماعی طور پر دعا کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا اجتماعی طور پر ثابت ہے، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجتماعی دعا کرائی ہے، دعا کرنے کا رہا ہوں تو اس پر آمین کرو، تو یہ دعا اجتماعی دعا ہے، بعض لوگوں کو اتباع سنت کا سمجھ لیجیے بھوت سوار ہو جاتا ہے نا، یعنی جب اعتدال سے خارج ہو جاتے ہیں تو ان میں ثابت شدہ جو ثابت ہے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے تابعین سے صالحین سے اس کو وہ بدعت قرار دینے لگتے ہیں۔ آپ نے موجود ہے احادیث سے صالحین کے ذریعے تبرک کرنا اور ان کے وسیلے سے دعا کرنا یہ گویا کوئی ممنوع نہیں ہے، اور اس لیے کے سلسلے میں ایک بات میں اور عرض کروں، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی ہے کہ زیارت کے لیے جو آدمی جاتا ہے تو اس کو قبلے کی طرف پانچی کی طرف سے جانا چاہیے، قبلے کی طرف سے پانچی کی طرف، یعنی قبلے کی طرف ہے نا تو پیر کی طرف سے ادھر سے آئے کہیں اور بھی اس طرح سے کھڑا ہو کہ پورے طور پر استقبال قبلہ بھی نہ ہو، پورے طور پر استقبال قبلہ بھی نہ ہو، بلکہ بیچ بیچ میں رہتے ہوئے اس کا جہاں جو سمجھے گیا ہے میرے چہرے کے سامنے آدمی آ گیا اور اس طرح سے وہ آئے تو اگر اور ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیا ہے جاؤں کا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اور اس کے بعد کیا ہے اس سے پہلے صدقہ تو
آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے پہلے کچھ صدقہ خیرات کر لینا یہ مستحب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جانے سے پہلے زیارت سے پہلے کچھ صدقہ خیرات کر لینا مستحب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندہ ہونے کی حالت میں جس طرح ان کا ادب مضبوط رکھنا ہے، اور آپ کی وفات کے بعد بھی اس کا آپ کا ادب مضبوط رکھنا ضروری ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا حکم جیسے زندگی کے ساتھ متعلق ہے، ویسے ہی آپ کی وفات کے بعد بھی ہے۔ اسی وجہ سے وہاں سب لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہاں کوئی جو ہے شور شرابہ نہیں ہوتا، سکون کے ساتھ وہ آتے ہیں۔ بہرحال اولیاء، صالحین، علماء چونکہ انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے وہاں بھی ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، تاکہ جو ہے اگر مردے کے کچھ احوال کا اس پر انکشاف ہو تو وہ جو ہے ان کے لیے زیادہ موجب اذیت نہ بنے۔ ان کے لیے استغفار کیا جائے، مومنین تمام مومنین کے لیے استغفار کیا جائے، اور اپنے لیے استغفار کیا جائے، امت کے لیے کیا جائے۔ اب دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وترضى كما صليت وترضى لا اله الا الله الحي القيوم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك من عباد رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل إثم والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بعفوك من عقابك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، لیکن آپ غفور الرحیم ہیں۔ اے مالک ہم آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اے اللہ اور آپ ہی کی توفیق سے علم دین سے وابستہ ہیں۔ اے اللہ ہماری اس نسبت کی تعداد کر ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے مالک سلطان العارفین حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب بلند سے بلند فرما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے والدین تک آپ کے نام پاک، آپ کے دین پاک، آپ کے علم پاک کے ہم تک پہنچانے میں جن جن لوگوں کا کردار و دخل ہے، اے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ ان کی روحانیت ہماری طرف متوجہ فرما۔ ہمارے جو اساتذہ مشائخ موجود ہیں میرے مولا ان کے عمروں میں برکت فرما، انہیں صحت، عافیت، ہمت، قوت عطا فرما، ان کے فیض عام کام فرما۔ اے اللہ اس کتاب کے حقوق کو قبول فرما لیجیے۔ میرے مولا آپ کی توفیق سے ہی یہ پڑھنا پڑھانا ہوا ہے۔ میرے مولا قرآن پاک اور حدیث پاک کے اعتبار سے ہم سب کے قلوب کو منور فرما دیجیے۔ میرے مولا جو کچھ خیر کر رہے خیر وجود میں آیا ہو، اے اللہ اپنے فضل سے اس کی آبیاری فرما کر قبول فرما لیجیے۔ میرے مولا اس پڑھنے پڑھانے میں جو تاریخ کمی غلطی ہوئی ہو، اے اللہ اسے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ان تمام طلبہ علم دین کو ایک ایک کو اے اللہ حدیث پاک کی خدمت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے اور علوم دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ایک ایک کو حدیث پاک اور علوم قرآن، علوم حدیث اور علوم شرعیہ کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ایک ایک کو ملت اسلامیہ کا قابل بنا دیجیے۔ اے اللہ اے رب کریم ہماری تمام ضروریات کا غیب سے تفصیل فرما کر یکسو کر کے علم دین کی خدمت کے لیے انہمام اور یکسوئی کے ساتھ اللہ میں توفیق عطا فرما دیجیے۔ میرے مولا حدیث پاک کی تصنیف ہو یا بیان ہو یا تدریس ہو، اے اللہ تینوں میدانوں میں حدیث پاک کی خدمت ہم سب سے لے لیجیے۔ اے اللہ اگر آپ نے
मुजाहिद की तरफ है सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ऐ अल्लाह मुजाहिद मतलब इल्म का फैलान जितना आपकी तरफ से होता है मेरे मौला उतना ही हम हमारे बस में है। ऐ अल्लाह जो भी इल्म आपने हमें अता फरमाया उसे नफा बख्श बना दीजिए। ऐ अल्लाह हमें इल्म नाफे और अता फरमा दीजिए, हमें इल्म में इजाफा फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफअना व ज़िदना इल्मा। ऐ अल्लाह तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं हैं, ऐ अल्लाह इन दुआओं को अपने फजल से कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह आमीन में जो बीमार हैं उनको मुतालिक बीमार इसलिए शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह इनके मुतालिक इनके फैसला सदा इस दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह ऐ करीम आका लोग हमसे हमारे बड़ों की दुआ के लिए कहते हैं आप आलिमुल गैब भी हैं, काबिल हाजात भी हैं। मेरे मौला एक की हालत में हमसे जानते हैं। अल्लाह से हिदायत हाजात भी फरमा दीजिए, जो किसी भी परेशानी में मुब्तला हो दूर फरमा दीजिए। अल्लाह हम आपसे आफियत मांगते हैं, खैरियत मांगते हैं। ऐ अल्लाह हम कमज़ोर हैं, आप इब्तिला और आज़माइश के हम लायक नहीं हैं और हमारे ऊपर हुकूमत नहीं है। ऐ अल्लाह ये हाल में होने वाले उनके साथ अगर से हमारी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक के नताइज नहीं आए मौला करना आपकी कुदरत कामिल से बाइक नहीं है। मौला ज़ाहिर शर से हमारे हक़ में मिल्लत इस्लामिया के हक़ में खैर बरामद फरमाना। ऐ अल्लाह हम आपसे खैर मांगते हैं, अफ़्व मांगते हैं, सहूलत मांगते हैं। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मौला इस तावीज़ की हर चक्कर से हिफाज़त फरमा, तावीज़ के बदले क़ियादत अता फरमा, तावीज़ के नज़र करने वाले पूरे आलम में मदारिस इस्लामी की हिफाज़त फरमा, दीनी तहक़ीक़ात की हिफाज़त फरमा, दीनी शख्सियात और कायदीन की हिफाज़त फरमा। ऐ रब्बे करीम तालीम सारी मौला लॉकडाउन से पहले जैसे मदरसे चल रहे थे अल्लाह से बेहतर सूरत में इन मदरसों के अंदर अल्लाह रौनक पैदा फरमा दीजिए, रुजू नसीब फरमा दीजिए। अगले सालों को अल्लाह बाइस खैरात मुस्लिम बरक़ात बना दीजिए। ऐ अल्लाह माँ का वही अल्लाह फरमा दीजिए जो मांगने से रह गया अल्लाह उससे कोई लोग फरमा दीजिए। मौला وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.